کامیابی حاصل کر لی ہے. اب تو پورا کراچی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے پیچھے پیچھے ہے. تو جب اتنا بڑا مینڈیٹ آپ نے کراچی میں لے لیا ہے تو آپ الیکشن لڑنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بلاول صاحب بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. اب مجھے یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب کے تو خیر ریجیکٹ ہو گئے فارم، لیکن یہ بات ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کراچی سے نامینیشن بھی فائل نہیں کیا. یہ دکھ تو ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر بھی کراچی کو اس طرح سے اون ہی نہیں کرتا، نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر جو ٹیم ہوتی ہے ان پارٹیوں کی اس کے بارے میں بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں. لہذا جماعت اسلامی ہی یہ اون کرتی ہے پوری طریقے سے، اور جماعت اسلامی پش پر کھڑی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں، پوری طریقے سے پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں. اور اس مرتبہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی. جلسے کا ہم نے اہتمام ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، اور یہ وہ کنفیوژن ہے جس میں مبتلا کر کے ٹرن آؤٹ کو کم کیا جاتا ہے. مہم اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چل رہی، لیکن جب سے ہم نے جو ہے وہ اپنی مہم کو ایکسیلریٹ کیا ہے، بھرپور طریقے سے جگہ جگہ ہم نے اپنا ڈسپلے کیا ہے، کارنر میٹنگز کی ہیں اور اس جلسے کی تیاری کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک مومنٹم بنا ہے. آج کے اس جلسے میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے بہت زبردست انتظام کیا گیا ہے. کسی بھی پارٹی کے جلسے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ خواتین کے لیے اتنا بڑا حصہ رکھا گیا ہو. الحمدللہ بڑی تعداد میں مائیں بہنیں یہاں پر آئیں گی، اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں پہنچیں گے، مومنٹم بنے گا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ امید یقین میں تبدیل ہوگی کہ اس شہر کے حالات بھی بدل سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا مردوں والا حصہ بھی ہے، یہ بھی ایک بہت دور تک پھیلی ہوئی کرسیاں ہیں، اور ابھی بھی کرسیوں کے آنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ باغ جناح بھر جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو ایک تاریخی جلسہ عام ہوگا. اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ ہے 8 فروری کا اس جلسے سے ہی پتہ چل جائے گا. میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آئی ٹی ایجوکیشن فری ہو، لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ کیسے کریں گے؟ جماعت اسلامی کے پاس اس کی پوری ورکنگ موجود ہے. میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جب جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے بغیر اختیار، بغیر اقتدار 20-25 ہزار نوجوانوں کو اس وقت آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دے رہی ہے، تو 312 ارب روپے کا جب بجٹ تعلیم کا ہوگا تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم ان کو آگے بڑھائیں گے. آج کے اس جلسے میں ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو ایک امید کا پیغام دیں گے کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ ملا کر جب چلیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا مستقبل روشن ہوگا. ہر بچہ باہر نہیں جا سکتا، ہم سمندر میں اپنے بچوں کو نہیں پھینک سکتے ان ظالم بھیڑیوں کی وجہ سے، درندوں کی وجہ سے. ہمیں یہیں رہنا ہے اور لڑنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ فتح بھی حاصل کرنی ہے، اور اس شہر کو دوبارہ سے اس کا مقام دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آج کے اس جلسے کو ایک امید کا پیغام بنائیں گے. تو ہم اپنے جب بنو قابل پروجیکٹ سے سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم آئی ٹی ایجوکیشن فری کریں گے. ہمارا بہت واضح موقف ہے کہ یہ شہر کراچی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو. اسی طرح سے ہم اپنی بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے ان کے امپاورمنٹ کا پورا ایجنڈا پیش کریں گے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنے طویل عرصے سے ہمیں نظر انداز کیا ہے، کراچی میں لائٹ ریل سسٹم کو 5000 بسوں سے فوری طور پر اور بالآخر 15000 بسیں اس سے کنیکٹ کرنا ہوگا، تب جا کر اس ہم ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو ایڈریس کریں گے. اس وقت تو کوئی باعث ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، چنچی کے دھکوں پر پورے شہر کو چھوڑا ہوا ہے. چند بسیں چلتی ہیں، لوگ لٹکتے ہوئے اور چھتوں پہ سوار ہوتے ہیں. موٹر سائیکلیں اس لیے زیادہ ہیں کہ کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، حادثات ہوتے ہیں، سڑکیں چلنے کے قابل نہیں ہیں. یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اسی بجٹ میں رہتے ہوئے بہت کچھ ہو سکتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں. اور پھر ایک مرتبہ کراچی پٹڑی پہ چڑھ گیا تو اس کی انڈسٹری بھی ڈیولپ کرے گی، اور کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. یہ وہ ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر آج کا یہ جلسہ عام ہے. یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ برائے پیغام ہے، برائے امید ہے، برائے انقلاب ہے، برائے جو ہے وہ اصلاح ہے. اور انشاءاللہ یہ شہر باؤنس بیک کرے گا اور جماعت اسلامی کی قیادت میں کرے گا. شکریہ. آپ صاحب یہ بتا دیجیے کہ جگہ جگہ الیکشن کوریج کرنے جا رہے ہیں لیکن مایوسی پھیلی ہوئی کہ جی الیکشن ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کینڈیڈیٹ پیسہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، آپ نے بلدیاتی انتخابات میں بھی اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا. 3 مرتبہ ملتوی کر کے 4تھی مرتبہ میں جا کر جب انتخاب ہوا تو آخری رات تک سازشیں ہو رہی تھیں گورنر ہاؤس میں کہ کسی طرح سے کل انتخاب نہ ہو 15 جنوری کو. اور ہمارے گورنر ہاؤس ہوں یا بلاول ہاؤس ہوں، یہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں نا اس کا اڈا بن جاتے ہیں.
اسی پرپز کی وجہ سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ کسی طرح جمہوریت دشمنی ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ان کی رائے کے مطابق آگے نہ بڑھنے دیا جائے. اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو عوام میں اپنی وقت کھو چکی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ کنفیوژن رہے. جب کنفیوژن آخر وقت تک رہے گا تو ووٹ کاسٹنگ کم ہوگی. جب کاسٹنگ کم ہوگی تو یہ مینورنگ آسان ہو جائے گی, نتیجے بدلنا آسان ہو جائے گا. یہی ہمارا چیلنج ہے. میں پاکستان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور اس شہر کراچی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا یہی چیلنج ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیں. انتخاب 8 فروری کو ہوگا انشاءاللہ اور پورے یقین کے ساتھ آپ انتخابی مہم ہم چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے. اور بڑی تعداد میں جب کاسٹنگ ہوگی تو ان کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نتائج چینج بھی ہو سکتے ہیں جو خدشات ہیں, تو کیا نتائج جو بھی آئے گا تسلیم کریں گے اس کو؟ نہیں, جو بھی کیوں آئے گا, جو صحیح آئے گا تسلیم کریں گے, نہیں آئے گا نہیں کریں گے. یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ جو چاہیں قبضہ کر لیں اور ہم کہیں کہ صاحب آپ بالکل بہت بہترین ہو گئے, آپ نے تو قبضہ کر لیا. ایسا نہیں ہوگا. لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلدیاتی انتخاب سے بہت کچھ سیکھا ہے اور نتیجے کس طرح تبدیل ہوتے ہیں اس سے بھی. ابھی تو ہم آج ایک لائحہ عمل دیں گے جلسہ عام میں اپنے نوجوانوں کو کہ کس طرح انہوں نے الیکشن میں اپنی گرپ کرنی ہے اور کس طریقے سے پولنگ اسٹیشنوں کو کور کرنا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے پھر آروز کے دفتر میں جا کر دھرنا دے دینا ہے, گھیراؤ کر لینا ہے. جب تک صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہوگا, ہمیں ایک ووٹ اضافی نہیں چاہیے جعلی, ہمیں ایک سیٹ اضافی جعلی نہیں چاہیے. ہم جعلی مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے چاہے ہمارے حق میں کوئی کرنے کی کوشش کرے, لیکن ہم ایک ووٹ بھی اپنا کم نہیں ہونے دیں گے اور کسی کا بھی کوئی ووٹ جعلی جو ہے وہ نہیں اضافہ کرنے دیں گے. اور اس کے لیے ہم اپنی ٹیموں کی تشکیل کر رہے ہیں اور آپ کو سرپرائز ملے گا 8 فروری کو انشاءاللہ کہ کس طرح سے ہم اس پورے الیکشن کے اوپر گرفت کے ساتھ کام کریں گے اور سارے منصوبے ان کے انشاءاللہ فیل کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.